This is the face of terror. A 21-year-old boy from Pakistan who along with 9 other trained terrorists held Mumbai hostage for 60 hours. यही बताया कि ये काम तुम लोगों को करना है। ये काम मैंने की मतलब ये है कि उधर लोगों को मारना है ना। लोगों को मारना है। हाँ। कौन से लोगों को पता? जो होएगा। Kasab was one among 10 young men who were trained in terror in December 2007 at the Lashkar-e-Taiba camp in Pakistan. They were taught the use of military weapons and were also given endurance training and taught guerrilla warfare. Kasab's background was ideal for Lashkar's recruitment needs. He was from a poor village in Faridkot in Pakistan's backward Okara district. At 21, this elementary school was a daily wage labourer, often without work. He says his father, a poor dahi vada seller, pushed him to join the Lashkar-e-Taiba or the army of the pure. वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। Times Now has acquired photographic evidence of the satellite phones that were being used by the terrorists. That particular phone, and you can see it bearing numbers that go back to Pakistan, Jalalabad and certain other areas there belonging to Azam Amir Kasab, one of the Pakistanis who are of course citizens who are of course in the custody of the Mumbai police. اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ ممبئی حملوں میں مبینہ طور پر ایک ملزم اجمل قصاب کا تعلق فرید کوٹ سے ہے۔ جیو نیوز کی ٹیم علاقے میں پہنچی تو دیبالپور قصبے کے لوگ اجمل قصاب کے بارے میں مسلسل چہ مغیاں کرتے نظر آئے۔ کوئی بھی شخص اس بارے میں بات کرنے سے گریز کرتا رہا۔ علاقے میں موجود خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی بڑی تعداد میں موجودگی شکوک و شبہات پیدا کر رہی تھی۔ جب ان افراد کی تصویر بنانے کی کوشش کی گئی تو ایسا کرنے سے منع کرتے رہے۔ تاہم فرید کوٹ کے بزرگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لڑکا اسی گاؤں کا ہے۔ کسائی نے جہادی تربیت بھی حاصل کی تھی اور جب آخری بار وہ یہاں آیا اس نے لڑکوں کو کراٹے کی تراکیب بتائیں اور مختلف کرتب دکھائے۔ اب ممبئی میں حادثے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں منیب۔ پہلے ہم اسٹیٹ انوالو نہیں تھی سر، دیکھیے اسٹیٹ تو انوالو نہیں تھی مگر کچھ لوگ جو انوالو تھے وہ تو ہم پہلے تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا، ہم تو یہ کہتے تھے یہ تو آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ کچھ لوگ پاکستانیوں کا تو ہاتھ تھا نا، تو اب ہم جب یہ تسلیم کر رہے ہیں اور ہم یہ آگے اب ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ ایکشن لیں گے تو اس میں انڈیا کی ایک پوزیشن جائز ہے نا۔ اگر کوئی ٹیررزم انڈیا میں ہوتی ہے اور ہمارے لوگ جا کے کرتے ہیں اور ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم نہیں یہ ہونے دیں گے اور ہم اس کو اپروو نہیں کرتے۔ یہ رؤف بچہ جانتا ہے فرید کوٹ کا کہ امیر کسائی کون ہے، مائی نور فاطمہ کون ہے، اجمل کون تھا جس کو انہوں نے خود اپنے کہا کہ جی لے گئے 3-4 سال پہلے اس کو لے گئے، 6 مہینے پہلے وہ واپس آیا، ماں کو کہا میرے سر تے ہاتھ رکھ میں کشمیر فتح کرن چلیا، کچھ پیسے دیے، کہا میری بہن رقیہ کو بیاہ دو۔ اور یہ ہندوستان کی بھی توقع ہے، بین الاقوامی دنیا کی بھی توقع ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ جیو نے بھی پروگرام کیا، میں نے خود 2 دن میں کہہ دیا جو ٹیلی ویژن پہ کہ لڑکا ہاں واقعی اس علاقے کا ہے، اس میں ریاستی عناصر بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاد کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ کھلم کھلا مال روڈ پہ ہم دیکھتے تھے اور سرکاری سرپرستی حاصل تھی سارے جہاد۔ یہ وہ جہاد فیکٹری تھی کہ جب روس کو شکست ہو گئی اور کہا کہ جی وہاں ہم جیت گئے اور سپر پاور کو ہرا دیا، اس فیکٹری کا کیا جائے؟ چنانچہ ہم نے وہ فیکٹری انڈیا کی طرف داغ دی، کبھی ہم نے چچنیا بھیج دی، بوسنیا بھیج دی، یعنی کہ ہم ایک عالمی ایکسپورٹر آف ٹیررزم بن گئے، اس لیے کہ ہم نے دہشت گردوں کو یہاں پہ پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہے اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کے لیے۔ ہم نہ صرف دہشت گردی کی آماج گاہ ہیں بلکہ آج ہم یہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ انڈین سورسز سے ہمیں کنفرم ہوا ہے انڈیا میں دلیت شودر وہ کرسچنز کے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ میں اور ملٹری انٹیلیجنس میں اور پولیس انٹیلیجنس سروسز میں کام کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ لگا ہے
کہ یہ لوگ جو انوالو تھے، وہ لڑکا جس کی تصویر بار بار دکھائی جا رہی ہے، میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے میڈیا پہ اجازت ہو کہ اس وقت وہ ڈسپلے بھی کر دیں وہ تصویر، جس لڑکے کی تصویر یہ دکھائی جا رہی ہے، اس کا آپ نوٹ کیجئے کہ ہاتھ کے اوپر یہ یلو بینڈ پہنا ہوا ہے، اورنج رنگ کا جو بینڈ ہے، اورنج بینڈ، یہ سیفران بینڈ جو ہے، یہ بی جے پی کے دہشت گردوں کی خاص نشانی ہے۔ اس لڑکے کا نام امر سنگھ ہے، یہ سکھ ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا مارا گیا ہے اس کا نام ہیرا لال ہے۔ یہ دونوں را کے ایجنٹ سے یہ خبر ہم کو انڈین انٹیلیجنس سیٹ اپ سے اندر سے پہنچی ہے، ان لوگوں کی کہ جو پولیس سروسز کے ہیں اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اور دے ہیو ریکگنائز دس مین، یہ سکھ ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا مارا گیا ہے اس کو انہوں نے میوٹیلیٹ کر دیا، اس کی شکل اتنی خراب کر دی ہے کہ کوئی ریکگنائز نہیں کر سکے۔ ان سے بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو زندہ گرفتار کیا جائے گا، بعد میں جب کھیل غلط ہو گیا، جب پورے میڈیا نے پکڑ لیا، اتنا گوف اپس کیے، اتنی مسٹیکس کی انہوں نے اس کو ہینڈل کرنے میں، تو ناؤ انڈین انٹیلیجنس ڈیسائیڈڈ کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ اس پر اس نے ریزسٹنس بھی کی، اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ اور تھے، اس کو انہوں نے زندہ گرفتار کیا ہے۔ انڈین میڈیا اب امر سنگھ کو زندہ گرفتار کیا گیا اور یہ ہیرا لال جو ہے اس کو مار دیا گیا، مار کے شکل بھی، اور یہ جس کی ابھی آپ جیسا دیکھ رہے ہیں تصویر، یہ جو لڑکا ہے جس کے ہاتھ پہ اورنج بینڈ ہے اور یہ بیگز لے کے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں غالباً ایک گن بھی ہے، یہ سکھ لڑکے، آپ اس کی بات بتا رہے ہیں؟ آپ اس کو انالائز کیجئے، اس کی شکل بھی پاکستانی نہیں ہے، یہ کوئی پاکستانی مسلمان کی شکل یہ نہیں ہوتی، اس لڑکے کا انڈین فیس ہے، بیکاز وی انڈرسٹینڈ دی ڈفرنس، اور یہ بہت سکون سے واک کرتا ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی ایسے، اس کی اگر آپ نیچے لابی میں اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں، نیچے والی تصویر اگر آپ دکھائیں تو اس میں اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پینک نہیں ہے، اور یہ بھی انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ دہشت گردی شروع کرنے سے پہلے کیفے میں بیٹھ کے شرابیں پی ہیں، ان کے بیک پیک سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں۔ کوئی مسلمان مجاہد جو جہاد پہ جا رہا اور شہید ہونے جا رہا وہ اپنے بیک پیک میں شراب کی بوتلیں نہیں رکھے گا، اور انڈین میڈیا خود ان کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اور بہت ساری انفارمیشن تو میڈیا اور جرنلسٹ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا انٹرنیشنل میڈیا۔ The time we have left, we're going to bring you back in on the Mumbai attacks because it's so important. They say they're going into Pakistan. They say there's going to be a crisis there. Right. And then on cue, it starts. And you were talking about the Israeli situation. And this could be a reverse false flag. It could be a setup, but they were wearing the large Hindu sect Zionist wristbands. They had LSD, cocaine, classic mind control. You have the intelligence chief who had just caught them months ago. The Indians, he busted Karkare. Yes. They killed him. Yes. Well, let's get into that, because the evidence, there's hundreds of pieces. Only terrorism chiefs that had exposed that the Indian government was staging terror attacks, they all die within minutes. Right. So basically, the British, we've done. The Israelis, General Mizrahi, the head of the Israeli armed forces, ground forces, goes to the disputed area of Kashmir. That's a big affront to the Muslim Pakistani side of it, right? The whole Kashmir issue is something that we should go through. It's basically India is occupying Islamic populations. The UN resolutions on Kashmir is that they're supposed to be free elections. Who's blocking the free elections is India, not Pakistan. So the Israelis are very big. You could also say, look at the ineptitude, look at the stupidity of the Indian special forces, right? They were trained by the Israelis, and now they're screwing it all up. Well, no, that went on for 65 hours. They stand down and don't shoot, and then 5 of the terrorism chiefs and deputies who'd all criticized the government, they are the ones that only magically get triple tapped apiece. Right. Impossible. Okay. And with Israel, that would be, as far as I can see, the ones with this blue, pink armband that the one guy was wearing. But the RSS has been killing people all over India for years and years. You never hear about that. And it's RSS infiltrators that keep doing false flags to the Muslims. Look, you go. Yeah, about them, we're going to come back. NCAP is the RAW, R-A-W. You heard about the ISI, right? Everybody knows the ISI. How about the RAW, Research and Analysis Wing? The Research and Analysis Wing of Indian Intelligence. They are up in Afghanistan, recruiting crazies from Afghanistan to bring them down and have them engage in terrorism against Pakistan. So the Indians have a real dirty aspect. Maybe the Israelis. وقت نیوز کی ٹیم حقائق جاننے کے لیے اس جگہ پہنچی تو کئی چشم کشا انکشافات ہوئے. نال دے پنڈ ایک سازش ہوئی ہے کہ نجی ٹی وی والے نے چلائی خبر اور وہ بے بنیاد تے جھوٹی خبر ہے. اجاز وٹو ہے، اندا میڈیکل سٹور ہے، کسی اخبار دا وہ صحافی بھی ہے 10 دن، لیکن انہیں کوئی لالچ چاہتے یا کوئی شے لے تے خبر دیوائی ہے، آدھے ڈیرے تے بٹھا تے نال والے پنڈ انہیں یہ جھوٹی خبر چلوائی ہے اور بالکل جھوٹی خبر ہے اور بے بنیاد ہے. اجمل قصاب نام کا کوئی شخص
या इससे ताल्लुक रखने वाला कोई खानदान इस जगह कभी रिहाइश पजीर रहा ही नहीं, जबकि निजी टीवी ने भी अपनी रिपोर्ट फरीदकोट नहीं बल्कि दीपालपुर के नवाही गांव चड़त सिंह में तैयार की है। मीडिया की रिपोर्टों में तजाद ये साबित करने के लिए काफी है कि हकायक को मस्ख करके पाकिस्तान को दानिस्ता दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं आपसे उन निजी चैनल वालों की भी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि ऐसे लोगों की आप भी अपने चैनलों के जरिए पुरजोर मजम्मत करें और इसे बार बार चलाएं कि ये खबर कोट चड़त सिंह में बनाई गई है। नाम निहाद सहाफी एजाज भट्टू ने अपने जाती मुलाजिम खुशी कसाब को अजमल कसाब का वालिद बनाकर पेश किया और जब ये खबर झूठी साबित हुई तो एजाज और इसके तमाम साथी फरार हो गए। इन्हीं लोगों में से एक इस झूठी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर बैरून मुल्क का वीजा हासिल करने के चक्कर में है। जब नवंबर 2008 में मुंबई अटैक हुआ तो आप फौरन नेशनल टेलीविजन पर आए और आपने कहा कि हमला करने वाले जो हैं ये हिंदुस्तान में ही अकलियतों से ताल्लुक रखते हैं और ये जो टेररिस्ट हम अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं अजमल कसाब जिसका नाम बाद में हमें पता चला, आपने कहा कि ये जो इसने ऑरेंज बैंड पहना हुआ है ये बीजेपी के टेररिस्ट का ट्रेडमार्क है। आपने उसका नाम अमर सिंह बताया, उसके साथ मरने वाले साथी का नाम हीरा लाल बताया और बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने उसको ट्रेस किया और पता लगा कि ये फरीदकोट पंजाब में रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम अजमल कसाब है और अब तो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज भी मानती है कि वो अजमल कसाब है, पाकिस्तानी है। आपने अजमल का सो कॉल्ड अजमल कसाब का वो इंटरव्यू इंटेरोगेशन का सुना जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है? जी मैं बिल्कुल सुना। जिसका लहजा और जिसके अंदर वो कह रहा है कि भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। कोई मुसलमान 100 दफा उसको मार के जिंदा कर दे वो ये नहीं कहेगा कि भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। उसका लहजा आपने सुना? कोई पाकिस्तानी यानी कि आप आज भी कहते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है? जी आई स्टिल इंसिस्ट उस आदमी को सामने लाएं फिर आपको सब मालूम हो जाएगा कि वो कौन। एक बात जो कि रोजे रोशन की तरह अया हो गई है, हुकूमत पाकिस्तान मानती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज मानती हैं, हुकूमत पाकिस्तान मानती है कि उसका नाम अजमल कसाब है, फरीदकोट है, उसकी फैमिली और उसके माँ बाप बहन भाई हैं यहाँ पे। हुकूमत पाकिस्तान तो ये भी मानती है कि उसामा बिन लादेन अब्बास से बरामद हुआ था, कोई सबूत देखा आपने? लेकिन अजमल कसाब तो बरामद हुआ ना, इसके तो सबूत भी सामने लाओ फिर पता लगेगा। जिसको भगवान माफ नहीं करता ना तो देखेंगे। वो तो जाने तुम्हारे लोग तुम्हारे देशी लोग मर गए ना अभी है ना, तुम्हारे देश से ही इधर जो इंडिया में जो गरीब लोग रहते थे अभी ये कैसा तुम्हारे को पहले उसको सामने लाओ फिर पता लगेगा। जिसको भगवान माफ नहीं करता ना तो देखेंगे। उसामा बिन लादेन जो है उसके हवाले से मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अजमल कसाब के हवाले से आप बात मान जाए, सबूत है। देखिए आप ही के पाकिस्तानी मीडिया में एक चैनल ने कहा कि वो फरीदकोट का है, दूसरे चैनल ने साबित कर दिया कि झूठा ड्रामा बनाया था दूसरे चैनल ने जाके। हमारे अपने चैनल अपने पाकिस्तानी नेशनल मीडिया के एक और चैनल ने वीडियो उसके ऊपर बनाई थी और कहा कि पहले चैनल ने जो फरीदकोट से साबित किया था झूठा था, वो सारे एक्टर थे ड्रामे थे जो कह रहे थे कि हम उसके रिश्तेदार हैं। साबिक भारतीय ऑफिसर ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत ने मुंबई और पार्लियामेंट पर हमले खुद कराए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए पूरी दुनिया में वावेला करता रहा। भारत में कोई छोटा बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो, जिम्मेदार फौरी पाकिस्तान को ठहरा दिया जाता है। मजलूमियत का प्रचार करता भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस गहरी साजिश में मसरूफ रहता है, इसका इंकशाफ किया है भारतीय वजारत दाखिला के साबिक अफसर सतीश वर्मा ने। उनका कहना है कि दिल्ली में पार्लियामेंट पर हमले और मुंबई हमलों के पीछे खुद भारतीय हुकूमत का हाथ है। इशरत जहां जाली पुलिस मुकाबला केस में वजारत दाखिला के अफसर ने अदालत में बयान जमा कराया। बयान के मुताबिक सीबीआई और एसआईटी की तहकीकाती टीम में शामिल सतीश वर्मा ने इंकशाफ किया है कि पार्लियामेंट और मुंबई में दहशतगर्द हमले एक मंसूबे का हिस्सा थे, जिसका मकसद इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन को मजबूत बनाना है। सतीश वर्मा ने मीडिया पर कुछ भी बताने से गुरेज किया है।
تو بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایک سابق آفیسر ستیش ورما کا کہنا ہے کہ ممبئی اور پارلیمنٹ پر حملے بھارتی حکومت نے خود کرائے. بات اسی پر بات کریں گے. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرپرائزنگ ہے آپ کے لیے زید حامد صاحب, یہ جو نئی ریولیوشن ہمارے سامنے آئی ہے وہ کہ خاموشی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان کی جانب سے ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ آ کر اپنا موقف ہمارے سامنے رکھے. بہت سے مختلف ایشوز کے اوپر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آج جتنے لوگوں سے ہم نے بات کی ہے سارے اس ایشو پر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اس ایشو کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے ان کے پاس منہ کون سا رہ گیا بات کرنے کے لیے. اللہ نے اتنا بےعزت کیا ہے, اتنی موٹی چپیڑ پڑی ہے ان کے منہ پہ کہ ان کے دماغ درست ہو جانے چاہیے. 2008 میں جب یہ ممبئی کا واقعہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں نیوز ون کے اوپر کام کرتا تھا اور ہم نے ایکسٹینسو پروف کر دیا تھا, ایک میسو جنگ ہم نے کی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں, پاکستان پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ سارے کام انڈینز اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے مل کر کیے ہیں اور اس کا مقصد ہے پاکستان کے خلاف ایک وار ہسٹیریا کریٹ کرنا. اور اس کے نتیجے میں جنگ ہونے والی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین طیارے بھی پاکستان میں آئے تھے, ہمارے F-16 نے اس کو انگیج بھی کیا تھا. ایک خوفناک صورتحال بن گئی تھی اور اس وقت ٹائمز آف انڈیا نے ہیڈ لائن لگائی تھی کہ پاکستان میں زید حامد یعنی ہمارا نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں, انڈین انٹیلیجنس نے خود کرائے. اور آج اللہ کے فضل سے 2013 میں اللہ ان کو رسوا اور بے عزت کر رہا ہے کہ انہوں نے خود ہیڈ لائن لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارا اپنا آفسر انٹیلیجنس آفسر ایفیڈیوٹ دے رہا ہے کہ یہ حملے ہم نے خود کرائے تھے. يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.